اب سنو عالم عالم اسلام کے 72 فرقوں کے محترم مسلمانوں، ہم وسیم کے 36 آیات کے بدلنے پر کیوں پریشان نہیں ہیں؟ مطمئن کیوں؟ مطمئن اس لیے ہے کہ جب ہمارا حسین سر کٹا کر قرآن نہیں بدلنے دیتا تو آج تو 12واں امام پردہ غیبت میں زندہ و سلامت ہے۔ کون بدلے گا قرآن؟ مرقد میں آ کے خود ہی کہا اہل بیت نے، مرقد میں آ کے خود ہی کہا اہل بیت نے، جنت میں اب ہمیشہ ہی ماجد حسن رہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والا۔ اب میں بس ادب درخواست گزار ہوں والی جناب قبلہ و کعبہ مولانا غضنفر عباس صاحب توسی سے گزارش ہے کہ ممبر پہ تشریف لائیں اور مجلس کو خطاب فرمائیں۔ مومنین سے گزارش ہے بآواز بلند نعرہ صلوات سے استقبال کریں۔ حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر جناب مرحوم ماجد حسن صاحب تابسرہ ابن جناب عابد حسن صاحب تابسرہ کی روح کو ہدیہ ثواب فرمائیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی لا سیما علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واصحابہ المنتجبین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم صلوات بزرگان عزیز اور برادران ایمان، آپ کی مبارک اور مقدس سماعتوں کی بارگاہ میں
اس وقت کی اس مخصوص اور اہم اصال ثواب کی گفتگو کے حوالے سے عنوان کلام کے طور پر قرآن مجید کی جن گرامی ترین آیات کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، یہ مطہر اور پاکیزہ آیات کلام الہی کے تیسرے سورہ یعنی سورہ مبارک آل عمران کی دو مسلسل باہم پیہم بلا فصل 32ویں اور 33ویں آیات ہیں۔ ان آیات میں کائنات کے پروردگار نے کچھ مخصوص کرداروں کا تذکرہ فرمایا ہے اور کچھ عظیم ہستیوں کا ذکر کیا ہے، کچھ خاندانوں کی بات اور کچھ خانوادوں کا چرچا فرمایا ہے۔ خصوصیت کے ساتھ قرآن عالم انسانیت اور جہان بشریت کو ایسا لگتا ہے کہ آل عمران کا مرتبہ بتانا چاہتا ہے، خاندان اہل بیت کی عظمتوں کی طرف، رفتوں کی طرف اور ان کی عظمتوں کی طرف عالم انسانیت اور جہان بشریت کو توجہ دلانا چاہتا ہے۔ آج کی مجلس میں جو افکار، جو نظریات، جو معروضات اور جو گزارشات اور جو پوائنٹ اور نکات آپ کی پاکیزہ سماعتوں کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، وہ آیات قرآنی کی بنیاد پر عظمت آل عمران اور قرآن کے حوالے سے ہوں۔ یعنی آج اس مختصر سی گفتگو میں ہم یہ کوشش کریں گے اور یہ جد و جہد کریں گے کہ زمانے کو بتا سکیں اور اس عالم عالمیت کو سمجھا سکیں، اس پوری کائنات کو اور یونیورس کو یقین دلا سکے کہ آل عمران کون ہے، عمران کی اولاد، عمران کا خاندان، عمران کا خانوادہ اور عمران کی نسل اور ذریت کون لوگ ہیں۔ توجہ کیجئے گا، اللہ نے عجیب خوبصورتی کے ساتھ اپنے کلام کا آغاز فرمایا۔ ارشاد ہوا ان اللہ اصطفیٰ آدم۔ غور کریے گا، ہر زبان کے گرامر اور قواعد ہوتے ہیں، عربی زبان کے بھی اپنے مخصوص کچھ قاعدے، کچھ آداب، کچھ تہذیبیں، کچھ نزاکتیں، کچھ صفتیں، کچھ حالات، کچھ رخ، کچھ پہلو، کچھ اینگل، کچھ طرز، کچھ انداز اور کچھ مخصوص ڈھنگ ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں جب کسی عبارت کے شروع میں، کسی سینٹنس کے شروع میں یا کسی جملے کے شروع میں لفظ انا آ جاتا ہے تو اللہ کا مطالبہ انسان سے یہ ہوتا ہے کہ شک کو اپنے ذہن سے دور نکال دو، ڈاؤٹ کو اپنی طبیعت سے ایک دم الگ کر دو، علیحدہ کر دو۔ یعنی انا یقین عطا کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، ایمان کو پختگی دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے، ذہن کو تقویت عطا کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، عقل کو بالیدہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، وجدان کو پروان چڑھانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، عرفان کو خوبصورت بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، معرفت کو لامحدود بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جہاں طبیعتوں میں تشویش نہ رہے، الجھن نہ رہے، اضطراب نہ رہے، اضطرار نہ رہے، بے چینی نہ رہے، اطمینان ہی اطمینان ہو، سکون ہی سکون ہو، تسکین ہی تسکین ہو، ٹھہراؤ ہی ٹھہراؤ ہو، یقین ہی یقین ہو، وہاں پر لفظ انا استعمال کیا جاتا ہے۔ یہاں پر کیا کہا اللہ نے؟ ان اللہ استطاع، بے شک اللہ نے، بلا شبہ، لا ریب، اس بات کو مان لو، تسلیم کر لو، قبول کر لو، ایکسیپٹ کر لو، 100% سچ ہے، شک کی گنجائش نہیں، ڈاؤٹ کی گنجائش نہیں، شبہ کی گنجائش نہیں، پکا ایمان لاؤ کاہے بات پر کہ وہ اللہ ہی ہے جس نے حضرت آدم کو مصطفیٰ بنایا۔ اور کریے گا،
جس نے سرکار آدم ابو البشر خلیفۃ اللہ مسجود ملائکہ اس شخصی کو اللہ نے مصطفیٰ بنایا، مقام مصطفیٰ پر فائز کیا۔ مصطفیٰ مصدر استفاء کا مفعول ہے، یعنی جس کا استفاء ہو گیا۔ جب میں نے ڈکشنری دیکھا تو استفاء کے 70 معنی ہیں، اور کریے گا استفاء کے 70 معنی ہیں، یعنی 70 میننگز استفاء کی۔ استفاء کا مطلب ہے بے عیب بنا دینا، بے داغ بنا دینا، بے دھبا بنا دینا، بے نقص بنا دینا، بے زوال بنا دینا۔ جہاں کمال ہی کمال ہو، جہاں حسن ہی حسن ہو، جہاں خوبصورتی ہی خوبصورتی ہو، جہاں تسلسل ہو، جہاں مضبوطی ہو، جہاں استحکام ہو، جہاں پائیداری ہو، جہاں بلاغت ہو، جہاں رسوخ ہو، جہاں رسوخ ہو، اس کو کہتے ہیں مصطفیٰ، یعنی بے عیب بنا دینا۔ توجہ اٹھانا، اللہ نے اعلان کیا کیا حضرت آدم کا کہ ہم نے ان کو بے عیب بنایا ہے۔ اللہ فرمائے، بہت پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، حضرت آدم کو اور بھی درجہ دینے ہیں، مگر بعد میں خلیفہ بنیں گے، بعد میں رہبر بنیں گے، بعد میں ابو البشر بنیں گے، بعد میں رہنما بنیں گے، بعد میں پیشوا بنیں گے، بعد میں۔ لیکن اللہ نے پہلے بے عیب بنایا، چونکہ رہبر بنانا تھا نا، رہنما بنانا تھا نا، ہادی بنانا تھا نا، تو پہلے بے عیب بنایا تاکہ مسلمان اس قرآن کی آیت کو کھلی آنکھوں سے پڑھ کر سیرت الہی کو سمجھے کہ اللہ کا قانون یہ ہے کہ وہ کسی عیب دار کو رہبر نہیں بناتا۔ باتوں کی جگہ غور کریے گا، ذرا بلند ترین سلمان پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ کچھ باتیں، کچھ کیفیات، کچھ پہلو، کچھ رخ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی بے عیبی کا تذکرہ پہلے ہے اور ان کی رہنمائی اور ہادی ہونے کا ذکر بعد میں ہے۔ اور ایک بات اور بتا دوں، استفاء کے مقابلے پر لفظ انتخاب آتا ہے۔ اللہ فرمائیے گا، دیکھے گا حضور، دو چیزیں ہیں، کسی پرسنالٹی کو، کسی کردار کو، کسی شخصیت کو، کسی وجود کو، کسی ہستی کو، کسی ذات کو کسی مقام پر فائز کرنے کے لیے دو لفظیں ہیں، یا انتخاب یا استفاء۔ انتخاب کا مطلب ہے الیکشن اور استفاء کا مطلب ہے سلیکشن۔ میں دعویٰ کر رہا ہوں پورے قرآن کی 6666 آیتوں میں آپ کو لفظ انتخاب نہیں ملے گا، جہاں ملے گا استفاء ملے گا۔ یعنی اللہ کی عادت ہے وہ رہبر الیکشن کی بنیاد پر نہیں بناتا، سلیکشن کی بنیاد پر بناتا ہے، سلیکشن کرتا ہے۔ اور کریے گا، اللہ کے یہاں الیکشن نہیں ہے، اللہ کے یہاں رائے شماری نہیں ہے، اللہ کے یہاں ووٹنگ کا سسٹم نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیے کدھر رہبر الیکشن سے بنے اور کدھر سلیکشن سے بنے، توجہ دارو، دونوں میں فرق ہے۔ جو الیکشن سے بنے وہ منبر پہ آ کے کہتے ہیں اقیلونی اقیلونی، مجھے سلا لو، اور جو سلیکشن سے بنا وہ کہتا ہے سلونی سلونی، جو چاہے پوچھو۔ اور کریے گا، بلا فرمایا، فرق ہے دونوں میں۔ میں الفاظ کی بھول بھلائیوں میں آپ کو مقید نہیں کروں گا، میں جملوں کی تراش خراش میں آپ کو پریشان نہیں کروں گا۔ مجھے عرض کرنا ہے سالڈ میٹر، قرآن کی آیات کی بنیاد پر اللہ نے آدم کو مصطفیٰ بنایا، پہلا تذکرہ، یعنی بے عیب بنایا، بے داغ بنایا، بے نقص بنایا، بے زوال بنایا۔ حضرت آدم کو کمال کی منزل پہ رکھا، توجہ کریے گا، کس منزل پہ رکھا؟ بے عیب بنایا، اسی کا نام معصوم ہے۔ بے عیب ہونا یعنی عصمت کی منزل پر فائز کیا، توجہ۔ اس کے بعد فوراً تذکرہ ہے
وَنُوحًا، جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو ہم نے بے عیب بنایا، مصطفیٰ بنایا، ویسے ہی حضرت نوح کو مصطفیٰ بنایا۔ مگر ذرا کمال دیکھیے، آدم کو تنہا مصطفیٰ بنایا ہے، آدم کی بیوی کو مصطفیٰ نہیں بنایا۔ آدم کو تنہا مصطفیٰ بنایا ہے، آدم کے بیٹوں کو مصطفیٰ نہیں بنایا، چونکہ اللہ کے علم راسخ میں تھا کہ آدم کے دو بیٹے ہوں گے، ایک قابیل ایک حابیل، ایک قاتل ایک مقتول، ایک ظالم ایک مظلوم، ایک لعنت اللہ ایک رحمت اللہ۔ اللہ کی سنت ہے کہ وہ صلوات والوں کو رہبر بناتا ہے، لعنت والوں کو نہیں بناتا، اس لیے کہ وہ اللہ ہے، ملا نہیں ہے۔ ایسا سمجھئے گا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ حضرت نوح کو تنہا مصطفیٰ، حضرت آدم کو تنہا مصطفیٰ، بیٹوں کو مصطفیٰ نہیں بنایا، خاندان کو مصطفیٰ نہیں بنایا، فیملی کو بے عیب نہیں بنایا، حضرت نوح کے خاندان کو مصطفیٰ نہیں بنایا، اکیلے نوح کو مصطفیٰ بنایا۔ توجہ جا رہا، بیوی کو مصطفیٰ نہیں بنایا، بیٹے کو مصطفیٰ نہیں بنایا۔ اللہ جانتا تھا کہ دونوں کشتی نجات کو چھوڑ کے جائیں گے، اللہ فرمایا کشتی نجات کو چھوڑ کے جائیں گے۔ اب بات شروع ہو رہی ہے، آغاز کر رہا ہوں اپنی بات کا، ذرا دیکھیں۔ آج کل ایک رواج ہے، ایک فیشن ہے، ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے، جس کو چاہے کفر کا فتویٰ دے دیجئے، جسے چاہیے کافر بنا دیجئے، یہ کافر وہ کافر وہ کافر۔ آج مسلمان فرقے آپس میں پریشان ہیں، دیوبندی بریلوی کو کافر کہہ رہا ہے، اور بریلوی دیوبندی کو کافر کہہ رہا ہے، اہل حدیث اہل قرآن کو کافر کہہ رہے ہیں، سلفی وہابیوں کو کافر کہہ رہے ہیں، وہابی سلفیوں کو کافر کہہ رہے ہیں، حنفی شافعیوں کو کافر کہہ رہے ہیں، شافعی مالکیوں کو کافر کہہ رہے ہیں، مالکی حنبلیوں کو کافر کہہ رہے ہیں، ایک دوسرے کو کافر کہہ رہا ہے۔ مسلمان پریشان ہے، یہ کافر کیوں کہہ رہے ہیں؟ اصل میں یہ غلط بنیاد تمہیں نے ڈالی۔ اگر علی کے باپ کو کافر نہ کہتے تو یہ کفر کی چال نہ چلتی۔ یہ حیدر صاحب سے اتنا پہچانیں گے، ان کے نجیب آباد کے ایک ڈکیت تھے، فرمانا جی سلطانہ ڈاکو، ان کے لیے سنا ہے کو پہلے سے ڈاکو پیدا نہیں ہوئے تھے، ماں کے شکم سے ڈاکو نہیں بنے تھے، وہ ایک انڈا چوری کر لائے تھے۔ اگر ماں پہلے ہی دن ڈانٹ دیتی تو وہ ڈاکو نہ بنتا۔ جس دن ابو طالب کو کافر کہا گیا تھا، اگر اسی دن پابندی لگا دیتے تو یہ اسلام کی گلی گلی میں فتووں کے ڈاکو نظر نہ آتے۔ یہ جو گلی گلی میں فتووں کے سلطانہ نظر آ رہے ہیں، یہ نظر نہ آتے۔ توجہ چاہ رہا ہوں۔ تو آج کل فتویٰ جس کا دل چاہے عقائد سے عقائد ٹکرائے کافر، نظریے سے نظریہ ٹکرایا کافر، کنسپٹ سے کنسپٹ ٹکرایا کافر، رائے سے رائے ٹکرائی کافر، مفاد سے مفاد ٹکرایا، توجہ جانا، فوراً کافر کہہ دیا۔ اب ہم سمجھتے فتویٰ کیسے چلتا ہے؟ کہ فتوے کی بنیاد ہے شریعت، تو بتاؤ شریعت کا آغاز کہاں سے ہوا؟ فرمائے حضرت آدم سے شریعت کا آغاز نہیں،
حضرت ادریس سے شریعت کا آغاز نہیں، حضرت شیس سے شریعت کا آغاز نہیں، شریعت چلی ہے حضرت نوح کے زمانے سے۔ پہلا بانی شریعت حضرت نوح علیہ السلام ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں قرآن میں کہ حضرت نوح نے سب سے پہلا فتویٰ کون سا دیا؟ میں ریفرنس دے رہا ہوں 11واں سورہ، سورہ ہود 42ویں آیت، توجہ جا رہا ہوں۔ پہلا بانی شریعت پہلا فتویٰ دے رہا ہے۔ مسلمان نوٹ کریں، دنیا میں یہ مجلس جا رہی ہے، قرآن کو چیک کریں۔ 11واں سورہ 42ویں آیت، جناب نوح نے سفینہ بنایا، کشتی بنائی اور کشتی کو لے کے چلے، اور سب سے پہلا فتویٰ اب کہتے ہیں نادا نوح ابنہ، حضرت نوح نے بلند آواز سے اپنے بیٹے کو پکارا، یا بنیا، او مائی سن، او میرے لگتے جگر، ارکب مانا، آ کشتی میں بیٹھ جا، ولا تکن مال کافرین، کافر نہ بن۔ جاگ رہے یا سو رہے؟ کافر نہ بن۔ کسے کہا؟ امتی کو نہیں کہا، صحابی کو نہیں کہا، کلمہ گو کو نہیں کہا، جو پہلو میں سویا اسے کہا، جو گود میں کھیلا اسے کہا، جو نسل سے تھا اسے کہا، جو ذریت تھا اسے کہا، اپنے بیٹے کو کہا۔ رسالت اپنے بیٹے کو کہہ رہی ہے کہ اگر تو رسول کا بھی بیٹا ہے مگر رسول کی کشتی کو اگر چھوڑ کے چلا گیا تو کافر ہو جائے گا۔ اپنی جگہ پہ بیٹھے تو پھر مزہ ہی کیا ہے؟ پہلا فتویٰ آیا نا، پہلا فتویٰ کیا آیا تاریخ انسانیت میں، تاریخ بشریت میں، قرآن کی فیلڈ میں جناب؟ پہلا فتویٰ کون سا آیا؟ کس نے دیا؟ حضرت نوح نے۔ کس کے اگینسٹ دیا؟ اپنے بیٹے کے۔ بیٹا ہے نا، ذریت ہے نا، بیٹا تو بڑا چہیتا ہوتا، مگر جناب نوح نے روح رعایت سے کام نہیں لیا۔ ہوگا بیٹا، میرا سفینہ چھوڑ کے جا رہا ہے، میری کشتی چھوڑ کے جا رہا ہے۔ شریعت کہاں سے چلی؟ حضرت نوح سے۔ شریعت کا بچپنا، شریعت کی طفلی آگے بڑھی، ابراہیم تک آئی، ابراہیم سے بڑھی، موسیٰ تک آئی، موسیٰ سے بڑھی، عیسیٰ تک آئی، سرکاریں تو جہاں پر جوان ہو گئی، دی اینڈ، یعنی آ کر کلائمیکس کو پہنچ گئی، انتہا ہو گئی۔ شریعت جوان کب ہوئی؟ نبی کے دور میں، محمد مصطفیٰ کے دور میں۔ تو پہلے بانی شریعت نے سفینہ بنایا، تو کیا آخری نبی نے سفینہ نہیں بنایا؟ آخری نبی نے اعلان کیا مثل اہل بیتی کمثل سفینہ نوح، میرے اہل بیت بھی سفینہ نوح کی طرح ہے۔ اور فرق ہے دونوں میں، نوح کا سفینہ لکڑیوں کے تختوں کا تھا، میرا سفینہ نور کے پاروں کا ہے۔ توجہ جا رہا؟ اب بس مسلمان سے پوچھتا ہوں، مسلمان اتنا بتا، اتنا سمجھا دے، اتنا ہمیں باور کرا دے کہ حضرت نوح کا سفینہ جو لکڑیوں کے تختوں کا تھا اسے بیٹا چھوڑ کے بھاگا تو کافر ہو گیا، اور تم محمد کا سفینہ چھوڑ گا پھر بھی مسلمان رہو۔ کیسے رہ سکتے ہو؟ ٹھیک ہے، حضرت نوح تو مصطفیٰ، حضرت نوح مصطفیٰ، حضرت آدم انڈیویجول، منفرد، تنہا تنہا، اکیلے اکیلے۔ سن رہے ہیں آپ؟ تھک گئے ہیں شاید شعیب صاحب، ایسا ہی لگ رہا ہے 10واں دن ہے۔ غور کریے آپ، عجیب منزل، عجیب کیفیت۔ حضرت نوح کو تنہا بے عیب بنایا، حضرت نوح کو، آدم کو، دونوں کو تنہا بے عیب بنایا۔ لیکن اب چلا خاندانوں کی طرف، اب کہا وَآلَا ابراہیم، ہم نے حضرت ابراہیم کی نسل کے بچے بچے کو بے عیب بنا دیا۔ حضرت ابراہیم کا پورا خاندان مصطفیٰ، حضرت آدم تنہا مصطفیٰ، حضرت نوح تنہا مصطفیٰ۔ حضرت ابراہیم کی کوالٹی کیا ہے؟ نسل میں جو بھی ہے وہ مصطفیٰ، اور چوتھے نمبر پر رکھا وَعَلَى عِمْرَانَ، اور عمران ہے جس کی نسل کے ایک ایک فرد کو ہم نے مصطفیٰ بنایا۔ مسلمان جانتا ہے آدم کون ہے؟ سب جانتے ہیں۔ مسلمان جانتے ہیں
نوح کون ہے؟ مسلمان جانتے ہیں۔ ابراہیم کون ہے؟ مگر یہ تو بتاؤ یہ آل عمران کون ہے؟ جن کو اللہ نے مصطفیٰ بنایا، جن کی ایک ایک فرد کو نسل کی، ذریت کی، عطرت کی اور ان کے قبیلے کے ایک ایک فرد کو مصطفیٰ بنایا۔ یہ عمران کون ہے؟ اتنا بڑا مجموعہ بھی شاید نہیں جانتا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، عالم انسانیت میں عمران، اور کیجئے گا، حضرت ابو طالب کا نام ہے۔ ابو طالب کنیت ہے، اصل نام ہے عمران۔ تو عمران کی اولاد کو اللہ نے مصطفیٰ بنایا، تو جس کی اولاد ساری مصطفیٰ ہو وہ صاحب اولاد کیسا ہوگا؟ غور کریے گا۔ اب میں لے آیا یہاں تک آپ کو، آپ کی سماعتیں ماشاءاللہ تیار ہیں، آمادہ ہیں، بیدار ہیں، پریپیڈ ہیں، آپ بیٹھے ہوئے حوصلوں کے ساتھ، جذبوں کے ساتھ۔ کہ صاحب آپ نے حضرت ابو طالب کی اولاد کیوں کہا؟ پھر آپ بتا دیجئے۔ میں پوچھا جا رہا ہوں انبیاء کتنے ہیں؟ کہ 1,24,000۔ تو کیا سارے مصطفیٰ نہیں ہیں؟ اگر سارے مصطفیٰ ہیں تو پھر 4 ہی کا ذکر کیوں؟ آدم مصطفیٰ، نوح مصطفیٰ، آل ابراہیم مصطفیٰ، آل عمران مصطفیٰ۔ سنیے گا، شاید میں قرآن کی روح آپ کے سامنے نکال کے رکھ رہا ہوں، نفس کلام الہی آپ کی مبارک ہتھیلیوں پر رکھ رہا ہوں۔ سوچنا، سارے نبی مصطفیٰ، مگر یہ سلیکشن کیسا؟ نام لے کر آدم مصطفیٰ، نوح مصطفیٰ، آل ابراہیم مصطفیٰ، آل عمران مصطفیٰ۔ اصل میں اللہ نے جو ایک نظام قائم کیا، ایک سسٹم قائم کیا، اپنا ایک سیرت کا جو پیرایا بنایا، ڈھنگ بنایا، انسانیت کی ہدایت کے لیے 4 ہی فگر بنائے۔ یعنی عالم انسانیت کی اگر ہدایت ہوگی تو وہ 4 عہدوں کے ذریعے، اگر کوئی 5واں ثابت کر دے تو مذہب بدل دو۔ توجہ چاہو، اللہ کی ہدایت پروردگار عالم کی گھر کی رہبری کس شکل میں ظاہر ہوگی، کس ذریعے سے، کس سورس سے؟ توجہ کیجئے گا، کس ذات سے؟ پہلا رہبر ہوگا خلیفت اللہ، وایا خلافت۔ انسانیت کی رہبری کیسے ہوگی، ہدایت کیسے ہوگی؟ وایا خلافت، پھر اس کے بعد وایا رسالت۔ توجہ جانا، اس کے بعد وایا امامت، خلافت کے بعد رسالت، رسالت کے بعد توجہ جانا امامت، امامت کے بعد ولایت۔ اپنی جگہ پہ بیٹھے رہ گئے تو پھر پڑھنے کا فائدہ ہی کیا ہے؟ وہ جو اللہ کی طرف سے ہدایت آئے گی، گائیڈنس آئے گی، نجات کے جو وسائل، سورسز، ذرائع ہم کو دیے جائیں گے، وہ کئی شکلوں میں آئیں گے۔ یا خلیفت اللہ ہوگا، یا رسول اللہ ہوگا، یا امام ہوگا، یا ولی ہوگا۔ تو خلافت کا سمبل بنایا آدم کو، رسالت کا مرقع بنایا نوح کو، دونوں کا تذکرہ کیا۔ آل ابراہیم کو امامت دی۔ غور کریے گا، اب سر پہ رکھ کے قرآن بتا کہ ولایت کس سے چلی، ولایت کا آغاز کس سے ہوا، سب سے پہلا ولی کون ہے؟ کہ وہ تو علی ہے۔ تو علی کس کا بیٹا ہے؟ توجہ کیجئے گا، کس کا بیٹا ہے؟ بھیجئے گا۔ اب آل عمران، علی، بہت غور، بہت توجہ، بڑی کیفیت بھری یہ گفتگو ہے، گزارشات ہے۔ حضرت علی پہلے ولی، ولایت چلی علی سے، خلافت آدم کو دی، رسالت نوح کو دی، امامت ابراہیم کو دی، ولایت علی کو دی۔ تو جو جانا، یعنی ابتدا خلافت سے انتہا ولایت پر۔ اب سنبھالیے جملہ اگر سنبھال سکتے ہو، جسے خلیفہ بنایا اسے ابن تراب بنایا، جسے ولی بنایا اسے ابو تراب بنایا۔ آدم ابن تراب، علی ابو تراب۔ ابھی تمہید میں ہے معاملہ، ابھی میں سماعتوں کو تول رہا ہوں۔
اچھا کسان بنجر زمین میں بیج نہیں ڈالتا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. اصل میں سماعتوں کو اتھلا بنانے سے کوئی فائدہ نہیں. قرآن کی روح میں اتریے, قرآن کی بنیاد میں جائیے. تو آل عمران کون ہے؟ ابو طالب کی اولاد. توجہ چاہ رہا ہوں. صاحب یہ تو زبردستی کی کھینچتان ہے. آپ نے حضرت ابو طالب کی اولاد کو آل عمران کا, پھر آپ بتائیے. توجہ چاہ رہا ہوں. اصل میں آل عمران کا اسٹیٹس قائم کیا قرآن نے. کیا قائم کیا؟ توجہ چاہ رہا ہوں. علل عالمین, پوری کائنات پر چنا. پوری کائنات میں جن کا استفا ہوا وہ ہے آل عمران. تو کیا آدم کو مان لے اس جگہ پر؟ آدم پوری کائنات کا خلیفہ نہیں ہے, خالی زمین کا خلیفہ ہے. انی جاعل فی الارض خلیفہ. توجہ چاہ رہا ہوں. حضرت نوح کائنات کا نبی نہیں ہے, یونیورسل میسنجر نہیں ہے. سورہ اعراف لمیٹیڈ سورہ اعراف ارشاد ہوا 46ویں آیت میں, لقد ارسلنا نوحا الی قومہ, ہم نے نوح کو ان کی قوم کا رسول بنایا, کائنات کا رسول نہیں بنایا. آدم زمین کا خلیفہ, آسمان کا نہیں. نوح قوم کا خلیفہ, کائنات کا نہیں. اب ابراہیم کو کیا کہا؟ انی جاعلوں کا للناس اماما. ابراہیم بھی کائنات کا امام نہیں. حضرت جو جا رہا ہوں بھائی, ذریت جس کی عالمینی ہو, یونیورسل, جو لامحدود ہو, انلیمیٹیڈ ہو, اولاد اس کا باپ عمران ہے, تو وہ اولاد تلاش کر کے لاؤ جو عالمینی ہو. آدم عالمینی نہیں ہے, نوح عالمینی نہیں ہے, ابراہیم عالمینی نہیں ہے, موسیٰ عالمینی نہیں ہے. پھر عالمینی کون؟ تو قرآن سے پوچھتے ہیں عالمینی کون ہے؟ اللہ نے کچھ چیزوں کو عالمینی کہا. اب جو میں نے قرآن میں تلاش کیا تو پہلا عالمینی, آپ 5 وقت نماز پڑھتے ہیں, نیت باندھتے ہیں, بسم اللہ کہتے ہیں, اس کے بعد پہلی آیت کیا ہوتی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. اللہ عالمینی. تو جو چاہ رہا کون ہوا عالمینی؟ اللہ. اس کے بعد کون ہے؟ تو جو جا رہا سورہ انبیاء 21واں سورہ 7ویں آیت, سرکار دو عالم کو دیکھا اور کہا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اللہ عالمینی, محمد عالمینی. اب آئیے خانہ کعبہ, سورہ آل عمران آیت نمبر 96, اِنَّا اَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ. تحفہ دے رہا ہوں, غذائے روح آپ کی خشبہ میں خش کر رہا ہوں, رزق معرفت لے جاؤ جو ادا کر رہا ہوں. توجہ چاہ رہا ہوں. کیا کہا اللہ نے؟ یہ کعبہ عالمین کے لیے ہدایت. ارے با کعبہ 11x11 کی عمارت, اور مکے میں نصب ہے, مکے سے باہر جاتا نہیں, مگر امری والا والوں کے لیے ہدایت, رشیا والوں کے لیے ہدایت. اینٹ گارے پتھر مٹی کا بنا ہوا مکان, نہ کہیں جائے نہ آئے, ہر ایک کے لیے ہدایت. ہم سے لوگ کہتے ہیں آپ کا 12واں پردے میں ہے, تو عالمین کے لیے کیسے ہدایت؟ جیسے خانہ کعبہ غلاف میں رہ کر عالمین کے لیے ہدایت ہے, ویسے امام زمانہ پردہ غیبت میں رہ کر جب بیت کی منزل ہے. ذرا سروات پڑھے محمد و آل محمد پر. ذرا سا آگے آ جائیے, پیچھے بلا لو, کھلا ہے. ذرا جوان آگے آ جائے, صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. سن رہے ہیں
ابھی اجلی منزل کی طرف آ رہا ہوں. نوجوانوں، میری قوم کے مستقبل، فیوچر کی آرزو، تمنا، میں آپ سے مخاطب ہوں، بزرگوں سے نہیں. بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. بھئی آدم کو سب معلوم، آدم کو سب جانتے ہیں، نوح کو سب جانتے ہیں، آل ابراہیم کو، آل عمران کا بھی تو پتہ چلنا چاہیے نا. 1400 سال سے جس کو چھپایا گیا. تو حضرت آدم کو عالمینی نہیں کہا، حضرت نوح کو بھی عالمینی نہیں کہا، حضرت ابراہیم کو بھی عالمینی نہیں کہا. سب کو لمٹ کے اندر رکھا اور آل عمران کو عالمینی بنایا. عالمینی کیوں بنایا؟ اب 3 چیزیں عالمینی آگے میں پتہ بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو عالمینی سمجھ میں آ جائے اور پھر اس کا باپ سمجھ میں آ جائے. قرآن مجید دیکھو کیسے تاریخ مرتب کر رہا ہوں، خاندان کی عظمت کیسے بتا رہا ہوں، اہل بیت کا وقار بزبان قرآن. ذرا سمجھئے گا، اہل بیت ذاکروں کے خطیبوں کے محتاج نہیں ہے، قرآن بول رہا ہے. عالمینی کیا ہے؟ پہلا عالمینی الحمدللہ ہے رب العالمین، اللہ عالمینی. دوسرا عالمینی محمد وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. تیسرا عالمینی کعبہ ہدی للعالمین. اب قرآن مجید سورہ فرقان ارشاد ہوا وَنَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا. قرآن عالمینی. تو اب 5واں کچھ عالمینی نہیں ملے گا. اللہ عالمینی، رسول اللہ عالمینی، بیت اللہ عالمینی، کتاب اللہ عالمینی. 5واں عالمینی لاؤ. سب محدود ہے، 4 لا محدود ہے. اللہ لا محدود، محمد لا محدود، قرآن لا محدود، کعبہ ہدایت میں لا محدود. اب عالمینی وہی ہوگا جس کا ایک وقت میں ان 4 سے رشتہ ہو. اللہ جانے جاگ رہے کہ نہیں جاگ رہے. کی ورڈ ظہیر صاحب اللہ، یہ کی ورڈ ہے، یہ ہم کو لے جا رہا ہے. اب عالمینی تلاش کرنے میں کیا پریشانی؟ کتنے عالمینی ہیں نوجوانوں؟ یونیورسل کون ہے؟ 4. اللہ رب العالمین، محمد رحمت للعالمین، کعبہ ہدی للعالمین، قرآن نذیر للعالمین. 4 عالمینی ہے. اب کیا پریشانی ہے تمہیں عالمینی پہچانتے ہوئے؟ عالمینی اب وہی نسل ہوگی جس کا رشتہ 4 سے ہو. قرآن سر پہ رکھ کے کہہ رہا ہوں، جو مذہب کہو گے قبول کر لوں گا. اگر دلیل کو توڑ دیا، کائنات میں ایک ہی ملا جس کا ایک ہی وقت میں 4 سے رشتہ ہے، وہ ہے میرا مولا. اور دلیل یہ ہے اللہ سے رشتہ پیدا ہوا تو نفس اللہ بن کے. ارے تفسیری مضامین ہے بھائی. ارے بھائی مجلس ہے، جملہ سرکار نہیں ہے. اتریے. ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحن وآل ابراہیم. ریسرچ، تحقیق، تلاش، جستجو، کیوریوسٹی. سمجھئے. قرآن سے آل عمران بتانے چلا ہوں. آل عمران کا اسٹیٹس کیا ہے؟ عالمینی، یونیورسل. اور 4 چیزیں قرآن نے ڈسکس کی کہ عالمینی ہے، اللہ عالمینی. اب علی کے علاوہ لاؤ کون ہے؟ پیدا ہوا تو نفس اللہ بن کر، اللہ سے رشتہ آیا تو کعبے میں، بیت اللہ سے رشتہ ظاہر ہوا تو رسول کی گود میں، رسول سے رشتہ ظاہر ہوا تو قرآن پڑھا، قرآن سے رشتہ. عزیزو اتنی چھوٹی بات نہیں ہے کوئی علی کے علاوہ. اب بھی جو سنجیدہ بیٹھے ہیں جیسے دولہا صاحب مسند نکاح پہ بیٹھتے ہیں.
اندر سے نکلو، اندر سے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ایک ہی ہے کائنات. ہاں ایک اکیلا ہے علی. یہ علی کی وحدت ہے. اس فضیلت میں وحدہ اولا شریک ہے علی. کعبے میں پیدا ہوا، قرآن پڑھا، نبی کے ہاتھوں پہ آیا، نفس اللہ بن کے آیا. تو جب اکیلا علی ہے تو اللہ نے کہا آل عمران اب بتاؤ علی کا باپ کون ہے؟ کیا تلاش، کیا جستجو؟ یہ ہے آل عمران. اب میں ایسے تھوڑا ہی چھوڑتا ہوں. حوض قرآن میں پورا مستغرق ہوں، ڈوبا ہوا ہوں. ہم نکال لو بھائی صاحب. بات ہے خاندان کی. آل کا ترجمہ کیا ہے؟ خاندان. اللہ نے مصطفیٰ کسے بنایا؟ بے عیب کسے بنایا؟ پہلے نمبر پر حضرت آدم تنہا، دوسرے نمبر پر حضرت نوح تنہا، تیسرے نمبر پر خاندان ابراہیم کا، مگر کاٹ دیا، عالمین ہی نہیں. چوتھے نمبر پر عمران کا گھرانہ، حضرت ابو طالب کا خانوادہ، سب کے سب عالمینی. توجہ چاہ رہا ہوں، عالمینی بنایا نا. ملا فرمائیے گا. تو آل کا مطلب لغت میں کیا ہے حضور؟ خاندان، قبیلہ، نسل، ذریت. ملا فرمائے خاندان بنتا ہے کم سے کم 3 رشتوں سے. بیٹا ہو، بہو ہو، پوتے پوتیاں ہوں. ایک ذرا سا اور تحقیقی رخ حضرت آدم سے لے کر حضور. اب میں ذمہ داری لے رہا ہوں توریت کی، زبور کی، انجیل کی، انبیاء کے صحیفوں کی، رامائن کی، گیتا کی، ویدوں کی، اتھر وید، یجور وید، سام وید، رک وید، زند، پازند، اوستا، ساری کائنات کی کتابوں کی ذمہ داری لے رہا ہوں. توجہ چاہ رہا ہوں. ملاحظہ فرمائیں عجیب و غریب کیفیت ہے. ساری کتابوں کی ذمہ داری حضرت آدم سے لے کر سرکار رسالت مآب کے دور تک 17,000 برس میں اللہ نے کل 3 عمران پیدا کیے. کتنے عمران پیدا کیے؟ 3. پہلا عمران حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد. شعراء کرام نظم کرتے نہیں ہیں موسی عمران. کس کے بیٹے عمران؟ حضرت موسیٰ کے. حضرت موسیٰ کس کے بیٹے؟ عمران. حضرت عمران نبی بھی ہیں، معصوم بھی ہیں. حضرت موسیٰ کے باپ پہلا عمران. دوسرا عمران 2500 سال کے بعد حضرت عیسیٰ کے نانا، حضرت مریم کے بابا. جو چاہ رہا ہو غور کریے. حضرت مریم کے پدر علی قدر کون ہے؟ عمران. 2 عمران ہوئے. تیسرے عمران آپ کے مولا کے بابا حضرت ابو طالب. چوتھا عمران لاؤ تلاش کر کے لاؤ، لائیے نا. اگر چوتھا عمران لاؤ تو لاؤ. یہ کردار کی معراج ہے، سقیفہ کا انتخاب نہیں. ایسے موضوع چھیڑنا خطابت کو موت کی دعوت دینا ہوتا ہے. مگر ہم اس منزل سے اب آگے نکل چکے ہیں. اب ہمیں تائید کی ضرورت نہیں ہے، اب ہمیں سنانا ہے. سنیے، ہم کہہ رہے ہیں قرآن کی آیات کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں. کتنے عمران؟ 3. جائیے آپ بھی ریسرچ کیجئے گا. اگر چوتھا عمران 17,000 برس میں مل جائے تو مجھے لائیے گا. آسمانی مذہب بھی 3.
اسکائی ریلیجنز اللہ کی طرف سے معین شریعتوں والے مذہب 3: یہودی، عیسائی، اسلام. ہر مذہب کو ایک عمران دیا. کسی آسمانی مذہب کو عمران سے خالی نہیں رکھا. یہودی مذہب کا عمران موسیٰ کا باپ، عیسائی مذہب کا عمران مریم کا باپ، اسلام کا عمران علی کا باپ. اب قسم کھا کے بتاؤ کہ تمہارا مذہب اچھا یا عیسائی؟ تمہارا مذہب اچھا یا یہودی؟ یہودی ہو جاؤ، عیسائی ہو جاؤ. کہ نہیں اسلام سب سے اچھا ہے. کمال ہو گیا. جو کم اچھے مذہب تھے ان کو تو معصوم عمران دیے، اور جو سب سے اچھا مذہب تھا اسے کیسا عمران دے گا؟ کسی بھی معصوم کردار کے مقابلے پر حضرت ابو طالب کو نیچا دکھانا ابو طالب کی گستاخی نہیں ہے، اسلام سے دشمنی ہے. جیسے سلامت رہے ڈاکومنٹری. رہے آپ کی نظر ہے. یہ میرے بڑے بھائی بیٹھے ہیں ذہین صاحب، توجہ کیجئے گا. میں غازی پوری آپ کی نظر تو 3 عمران، 3 مذہب، 17,000 برس. اور کر رہا ہے. ایک کوالٹی اور بتا دوں حضرت ابو طالب کی. اللہ نے کیا مصطفیٰ بنائے. اگر آپ قرآن کو تحقیق کی نظر سے ورق گردانی کرتے ہوئے ایک ایک پیج کھولتے ہوئے ایک ایک آیت کو پڑھتے ہوئے مقصد کی طرف رواں دواں ہو تو آپ کو ایک حقیقت میسر آئے گی، اور وہ یہ ہے کہ 17,000 برس میں 1,23,995 انبیاء کو 5 مصطفیٰ ملے، 4 مرد 1 خاتون. آدم مصطفیٰ، نوح مصطفیٰ، ابراہیم مصطفیٰ. توجہ چاہ رہا ہوں، غور کریے. 4 مصطفیٰ ملے نا. جناب یوسف مصطفیٰ، غور کریے، اور جناب مریم مصطفیٰ. 4 مرد ملے 1 عورت. زمانے الگ، گھرانے الگ، پیریڈ الگ. 17,000 برس میں سارے نبیوں کو 5 مصطفیٰ ملے. حضرت ابو طالب کا زمانہ ایک، گھرانہ ایک ہی وقت میں 5 مصطفیٰ. محمد مصطفیٰ، علی مصطفیٰ، فاطمہ مصطفیٰ، حسن مصطفیٰ، حسین مصطفیٰ، سب ابو طالب کی گود میں ہے. اور میں نے غلط کہہ دیا. جناب ابو طالب کو جو مصطفیٰ ملے وہ بڑے مصطفیٰ ملے. آدم سے بڑے مصطفیٰ. آدم مصطفیٰ ہے، ابن تراب. علی مصطفیٰ ہے، ابو تراب. تو جو چارہ مصطفیٰ. موسیٰ مصطفیٰ ہے، صاحب عصا. علی مصطفیٰ ہے، صاحب ذوالفقار. موسیٰ کے عصے کی مولا و آقا کو ذوالفقار کہتے ہیں. عصے کی، موسیٰ کے عصے کی سید و سردار ہے نا. بھیا آج تو موسم بھی اچھا ہے.
ادھر مصطفیٰ، ادھر کے مصطفیٰ بڑے، ادھر عورتوں میں مریم مصطفیٰ، ادھر عورتوں میں فاطمہ مصطفیٰ، مریم چھوٹی مصطفیٰ، فاطمہ بڑی مصطفیٰ. کہ یہ کیسے کہہ دیا؟ اندھا ہے پڑھ قرآن. جناب مریم کا رتبہ کیا ہے کہ انہوں نے کبھی زمین کا کھانا نہیں کھایا، ہمیشہ جنت سے کھانا آیا. تو مریم وہ ہے جس کے لیے جنت سے کھانا ہے، فاطمہ وہ ہے جس کے گھر سے سلامت رہے، زندہ رہے. دیکھ رہے ہیں نا شعیب بھائی؟ کب تک پڑھوں؟ 20 منٹ اور پڑھوں؟ ٹھیک ہے. مصطفیٰ، اب کتنے مصطفیٰ جناب؟ 3. ٹھیک ہے، سلامت رہیں. اگلے سال کے لیے چھوڑ رہا ہوں موضوع. بھائی ہمارے بھائی قمر سلطان صاحب اللہ انہیں سلامت رکھے، چھوٹے بھائی ہیں، بہت زبردست خطیب ہیں. انہوں نے اپنے موضوع کو 2 سال میں پڑھا. 1 سال موت، 1 سال تمنائے موت. میں بھی اپنے موضوع کو 2 سال پہ اگر بانٹ دوں، ڈیوائیڈ کر دوں سبجیکٹ کو، تو کوئی بات نہیں. پہلے خطیب کی سیرت و اتباع ہوگا. جلدی جلدی چل رہا ہوں بس. آل عمران، آل عمران کو عالمینی کیوں بنایا؟ چھوڑ رہا ہوں بہت بڑی پائیدار باتیں. وقت کی تنگی کی بنا پر آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے سے قاصر ہوں. خدا کی قسم، آپ کس منزل پہ ہیں، کس مقام پہ ہیں، ذاکر کو کبھی غرور میں نہیں آنا چاہیے. اگر آپ کے تلووں کی خاک مل جائے تو میں سرمائے چشم بناؤں. اتنا چاہتا ہوں، اتنا چاہتا ہوں. فرشتے اپنے بازوؤں سے آزاداروں کے تلوے بس کہ سنیے کمال. آل عمران، آل عمران کو ماننے کا کیا فائدہ؟ فائدہ بتاتا ہوں کس بنا پر مانتے ہیں. آج پوری دنیا پریشان ہے. شاید اپنی جگہ پہ نہ بیٹھا رہ جائے پورا مجمع. جس بات پہ لا رہا ہوں، عالم اسلام کا ایک فرقہ تو مطمئن ہے. 72 فرقے اور حماقت کر رہے ہیں کہ ایک بے مقدار، بے وزن، ایک معمولی کیریکٹر لوز انسان کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں. 26 آیتوں کا معاملہ دیکھو دیکھو دیکھو، یہ 26 آیتیں نکال رہا ہے. اس میں طاقت ہے نکالنے کی؟ خبر کیوں ہائی لائٹ کر رہے ہیں؟ یہ قابل ذکر ہی نہیں. سارے پریشان ہیں. مجھ سے کئی چینلوں نے انٹرویو لینے کی بات کہی. میں نے کہا کس بات پر؟ کہ اس کے خلاف 26 آیتوں کی بات کرا. میں تو نام بھی نہیں لے رہا ہوں. میں نے کہا یہ آپ کا ہیڈ ایک ہے، میرا تو نہیں. وہ کہا آپ اتنے مطمئن کیوں ہیں؟ ہم نے کہا ہم بے وارث نہیں ہیں. تم نے بڑی غلطی کی، وارث کو نہیں مانا. آل عمران وارث قرآن، بیٹھے ہیں پردے میں. ارے بھائی ہم کیوں پریشان ہو؟ ہم کس لیے پریشان ہو؟ 26 آیتیں نکالی جائیں صاحب. لوگ پریشان ہیں. میں نے 2 رکعت نماز پڑھی، شکر کی. جب یہ ایشو سامنے آیا تو میں 2 رکعت نماز. آپ کہیں گے یہ کون سا موقع تھا بھائی نماز پڑھنے کا؟ شکرانے. تو بتاتا ہوں جناب. آپ کہیں کس طرح؟
چونکہ وقت کمانا اس لیے بھائی معراج پہ تو لے جانا ہے نا مجلس کو. آپ کو قاب قوسین سماعت پر سفر تو کرنا ہی ہے. نہیں پہنچیں گے آپ جبرائیل کے آپ ہم سفیر ہوں گے. 26 آیتیں نکالو جی. سوال یہ کہ کون کہہ رہا ہے؟ مراجع کرام نے کہا یہ کافر مرتد. کافر پہلے ہی ہو چکا تھا. یہ 2 سال پہلے کفر کا فتویٰ اس کا آ چکا تھا. تو جب یہ کافر تھا اس نے اپنے کفر کی اصل بتائی. اب میں چلتا ہوں آپ کے سامنے پڑھوں گا قرآن سے. یہ آج کا میٹر نہیں ہے. اس کو آج کرنٹ ایشو سمجھ رہے ہیں لوگ. قرآن نہیں پڑھتے اصل میں. یہ کرنٹ ایشو نہیں ہے. آل عمران کے صدقے میں جو بات بتانے جا رہا ہوں سنیے گا. بلا فرمائیں بھائی 11 سال پہلے توگڑیا نے کہا تھا کہ یہ آیتیں کفر کے بارے میں ہیں, ان کو نکالو, یہ ہمارے خلاف ہے. آیت یہ آنن نکلے. تو نے تو اپنے کو کافر مان لیا نا. ہم توگڑیا کو کافر نہیں مانتے. ہم اپنے ہندو بھائیوں کو کافر نہیں مانتے. سنیے میں کہہ رہا ہوں آپ سے بہت منبر پر بیٹھ کر ذمہ داری کے ساتھ, ہم ہندوؤں کو کافر نہیں مانتے, غافل مانتے ہیں. کیا ہے؟ غافل. حقائق جانتے نہیں, غفلت میں ہیں. حالانکہ ان میں بھی توحید کے ماننے والے ہیں. بت پرست ان میں نہیں. پورا سناتن دھرم مورتی پوجا کے خلاف ہے. کیسے کہو گے انہوں مشرک جناب؟ لوگ جذبات میں آ کے ہندو کو کافر کہہ دیتے, فیلنگ بڑھتی. وہ کافر نہیں ہے بھائی, غافل ہے. اور وہ کس چیز سے غافل ہے؟ شریعت سے غافل. بے تحاشا شراب پینا, کتے کو گود میں لینا, نجس جانوروں کی اپنے ساتھ پرورش کرنا, ان کے بوسے لینا. سچ بتاؤ یہ ہندو کر رہا تو اس لیے وہ نجس ہے؟ اگر ایک مسلمان یہی کام کرے کیا اس کے ہاتھ کا کھا لو گے؟ نہیں کھائیے گا نا. تو کیوں نہیں کھائیے گا؟ ان کا یہ بھی غافل ہے شریعت سے, تو وہ بھی غافل, یہ بھی غافل, اکول. تو کسی کو کافر نہ کہو, کافر نہ کہو. یہ صرف ہمارا ایک مذہب ہے تنہا جو کسی کو کافر کہتا ہی نہیں. جن کے کفر کا یقینی طور پر ہمیں علم ہے. کیا کہنا ہے؟ ان کو بھی ہم نے کافر نہیں کہا. نہ جانے کس اگلے لمحے حر بن جائے, نہیں کہا. نہ جانے کب ہدایت شامل حال ہو جائے. ٹھیک ہے نا. آپ کہہ رہے پروین توگڑیا نے کیا کہا 11 سال پہلے؟ 11 آیتیں نکالو صاحب, اس میں کفر کے خلاف. بھائی صاحب آپ سناتن ہیں, آپ کافر کب ہیں؟ کافروں کے خلاف ہوا کرے, آپ سے کیا مطلب؟ اس کے علاوہ گول کرنے, اپنے یہاں لکھا کہ قرآن میں کچھ آیتیں ہمارے خلاف ہیں, قطعاً نہیں, بالکل جھوٹ. اس کے بعد ساور کرنے, لکھا کہ کچھ آیتیں ہمارے خلاف. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آیتیں خلاف ہیں, مسئلہ دوسری جانب جا رہا کہ تم اپنے آپ کو کافر کیوں مان رہے ہو بھائی. اب سنیے میں نے 2 رکعت نماز کیوں پڑھی. جو اپنے آپ کو کافر تسلیم کر لے اس کو کفر کی آیتیں کھلتی ہیں اور وہ کہتا ہے نکال دو. تو آج 1400 سال کے بعد جو کہہ رہے ہیں نکال دو, اگر ابو طالب بھی کافر ہوتے تو بھتیجے کے سر پہ ہاتھ پھیر کے کہہ دے بیٹا یہ آیتیں تمہارے چچا کے خلاف ہیں, انہیں نکال دو. کتنی بڑی بات کہہ گیا ہوں میں. جی حضور اب یہ آ گئی بات. ہوگا جی آپ کیوں نہیں گھبرا رہے؟ وسیم کی بات جانے دو, آئیے میرے ساتھ چلیے. یہ کرنٹ ایشو نہیں ہے مولانا صاحب. قرآن کے خلاف کب سے بولا گیا؟ آج تو سوئی اٹکی ہوئی ہے 26 آیتوں پر. منبر رسول سے کہہ رہا ہوں اپنی جگہ پہ نہیں بیٹھے رہ جائیں گے. اب میں ریفریش دے رہا ہوں. یہ ہنگامہ, یہ ڈیمانڈ, یہ مطالبہ دور رسول سے شروع ہے.
اب بڑی نازک منزل پہ آئے ہوں، ایک حرف بھی نہ گرائیے گا۔ پوری مجلس میں نے آپ سے نہیں کہا توجہ فرمائیے، کہا تو نہیں، چونکہ آپ متوجہ رہے، آپ متوجہ، مطلب کچھ ذاکر کہہ دے کہاں ہیں آپ، یہاں ہیں آپ۔ جو فرش عزا پہ آ گیا وہ مجلس ہی سننے تو آیا ہے، کیا کرنے آئے بھائی؟ مجلس سننے، ڈیمانڈ سنیے آپ اپنے مذہب پر، آل عمران استفائیت پر ان کی، الہی سلیکشن پر فخر کیجئے گا، افتخار کیجئے گا۔ قیامت کی بات، سرکار دو عالم تشریف فرما، صحابہ کا جھرمٹ جیسے ستاروں میں 14ویں کا چاند، اور ہم سے کیا کہلوانا چاہ رہے ہو؟ ستارے، اب الگ ہے، ستاروں کی بھی کیٹیگریز ہوتی ہے بھائی، کوئی سعد، کوئی منحوس، کوئی نیک، کوئی بد۔ بیٹھے ابو لہب، ابو جہل، عتبہ، عتیبہ، شیبہ، خالد، وائل، ولید، مشرک، کافر، منافق، دہشت گرد، ٹیررسٹ، آتنکواد، اگرواد، بیہودے، مسخرے، بے ادب، بدتمیز، بدتہذیب، رسول کی خدمت میں آئے، آنے کے بعد کا قرآن پڑھ رہا ہوں، آیت کا ریفرنس لکھ کے جاؤ میرے بنارس کے محترم سامعین، آپ کی سماعتوں کو کائنات تسلیم کرتی ہے، غور کریے گا، فکر فرمائیے گا، تدبر سے کام لینا، ذرا تھنکنگ کرنا۔ آئے اور آنے کے بعد وہ پارٹی آئی اور آ کے کہتی ہے، قرآن کمنٹری کرتا ہے میں نہیں، سورہ مبارکہ یونس 10واں سورہ 14ویں آیت، ارشاد ہوا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا تتلی علیہم آیاتنا بینات، جب ان کافروں پر ہماری کھلی ہوئی آیات پڑھی جاتی ہیں، تلاوت کی جاتی ہے، اذا تتلی علیہم آیاتنا بینات، جب ہماری کھلی ہوئی، اوپن، بالکل جن کو اندھا بھی دیکھ لے، وہ آیتیں جب پڑھی جاتی ہیں تو قرآن کہتا ہے قال الذین لا یرجون لقاءنا ائت بقرآن ھذا غیر ھذا او بدل ہو، تو جو ہماری ذات کے قائل نہیں ہیں اور ہماری ملاقات نہیں چاہتے، وہ ہمارے محمد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتے محمد یہ قرآن نہیں چلے گا، ائت بقرآن غیر ھذا، اور دوسرا قرآن لاؤ، ڈیفرنٹ قرآن لاؤ، مختلف قرآن لاؤ، او بدل ہو، یا اسے سارے کے سارے کو بدل دو۔ آج 26 آیت کی تبدیلی کا مطالبہ ہے۔ رسول کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کافر کیا کہہ رہا تھا؟ نیا قرآن لاؤ، قرآن کی آیتیں بدلو۔ آیت میں نے پڑھ دی، کرنٹ ایشو آپ نے سماعت فرما لیا، بس اب ایک بات پوچھتا ہوں، اس جیتے جاگتے کھلے ہوئے گلابوں کی طرح سرسبز و شاداب چہروں سے، سماعتوں سے، شخصیتوں سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، جو لوگ محمد جیسے رحمت للعالمین کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سامنے بیٹھ کر مطالبہ کر رہے تھے، ڈیمانڈ کر رہے تھے بدلو قرآن، بدلو قرآن، تو جب محمد دنیا سے چلے گئے ہوں گے تو کیا یہ نچلے بیٹھے ہوں گے؟ سپہ سالار اپنے لشکر کو فوج میں 24 گھنٹے نہیں لڑاتا، وہ جب دیکھتا ہے شکستگی ہے تو کچھ ریلیف دے دیتا ہے کہ تازہ دم ہو جاؤ۔ آپ جو خاموش ہو رہے ہیں مجھے برا نہیں لگ رہا، سپہ سالار لشکر کو
اور کریے گا، ختم ہو گئی بات. کیوں نوجوانوں کس کا نام لوں؟ یہ تو بزرگ ہیں، ان سے کیا بات کروں؟ ہیں اچھا یوتھ بھی نہیں کہہ سکتا. میں تو بس کہہ رہا ہوں، میں تو کہہ رہا ہوں چمن اسلام کے نونہالوں، اتنا بتاؤ کہ جن کی جرت ڈھیٹ پنا بد تہذیبی اس عروج پر ہو کہ محمد مصطفیٰ کی آنکھوں میں اگر ڈال کے اگر بدلیے قرآن، تو محمد کے مرنے کے بعد وہ چپ بیٹھے ہوں گے. بدلا نہیں ہوگا قرآن تو کوشش تو کی گئی ہوگی، مگر بدلا کیوں نہیں؟ یہ کہنے جا رہا ہوں، بدلا کیوں نہیں؟ پھر سوچ لیجئے، پھر غور کر لیجئے، پھر فکر کر لیجئے. جو سرکار دو عالم کا لحاظ نہ کر رہے ہوں. کیوں حضور؟ وہ کہہ رہا ہو یہ کتاب الہی بدلیے، نیا قرآن لائیے. وہ جب 28 سفر یا 12 ربیع الاول سن 11 ہجری پیر کے دن سرکار دو عالم وصال کر گئے تو کیا انہوں نے تکڑم بازی نہیں کی ہوگی کہ بدل دو بدل دو؟ پھر بدلا کیوں نہیں؟ طاقتور جرگہ تھا، بدل لیتا. تو سنو بات کیا ہے. یہ کربلا میں جو 27 لاکھ کا لشکر یزید لے کے آیا تھا، یہ غلط فہمی ہے کہ حسین کو قتل کرنے آیا تھا. یہ قرآن بدلنے آیا تھا. جاگو جاگو جاگو، میں کیا کہہ رہا ہوں. یہ کہاں کے لیے آیا تھا؟ بے دلیل کے بات نہیں کہتا. اسے پتا تھا حسین قتل نہیں ہوں گے، حسین مر نہیں سکیں گے، یہاں موت ہے ہی نہیں. اچھی طرح جانتا تھا. تو جو جا رہا ہوں، یہ 27 لاکھ کا لشکر حسین کو قتل کرنے نہیں آیا تھا. یہ اس دور کے وحیات نظریات کی اولاد تھی. منحرف نظریے کی ضروریت تھا. یزید آیا تھا قرآن بدلنے کے لیے. پھر بدلا کیوں نہیں؟ تو سنو، جب شبر نے خود خنجر سے حسین کا گلا کاٹا اور سرنوں کے نیزہ پہ چڑھا، سننا عزیزوں اپنی جگہ پہ نہیں بیٹھے رہ جائیں گے. تو شبر نے خنجر کو اور چھری کو ہاتھ میں لیا اور اپنے ہزار کے پہنچے چڑھائے اور رقص کیا، ناچا، ڈانس کیا، جھوما، فیل مست کی طرح، شرابی کی طرح نشے میں آ کر جھوما. اور اس نے کہا قد قتلنا القرآن وبدلنا الاسلام، قد قتلنا الاسلام وبدلنا القرآن. اے زمانے والوں، ہم نے قرآن بدل دیا. جیسے اس نے کہا بدل دیا، حسین نے نوکے نیزہ پہ جا کر قرآن کی تلاوت کر کے بتایا. بیٹھو بیٹھو بیٹھو. اب سنو عالم اسلام کے 72 فرقوں کے محترم مسلمانوں، ہم وسیم کے 26 آیات کے بدلنے پر کیوں پریشان نہیں ہیں؟ مطمئن کیوں؟ مطمئن اس لیے ہیں کہ جب ہمارا حسین سر کٹا کر قرآن نہیں بدلنے دیتا تو آج تو 12واں امام پردہ غیبت میں زندہ و سلامت ہے. کون بدلے گا قرآن؟
یہ ہے شان آل عمران. ایک معاہدہ، ایک سیکریٹ ہے، انڈرسٹینڈنگ ہے قرآن و آل عمران میں. قرآن نے کہا تمہارے فضائل بیان کروں گا، اہل بیت نے کہا ہم تجھے محفوظ رکھیں گے، ہم تجھے محفوظ رکھیں گے. بس میرے عزیزوں 10 منٹ، جب قرآن پہ وقت آیا، ایک ٹیم ہے آل عمران کی. اب بتا دوں، اسلام کچھ اسٹیشنوں سے گزرا ہے. اسلام کے کچھ پڑاؤ ہیں، پڑاؤ سننا ہے. اسلام کی جرنی کچھ جنکشنوں سے گزری ہے. اسلام کا پہلا جنکشن مکہ، اسلام کا دوسرا جنکشن مدینہ، اسلام کا تیسرا جنکشن کربلا، اسلام کا چوتھا جنکشن کوفہ و شام. ہر جگہ پر آل عمران کے دونوں نمائندے، مرد بھی اور خواتین بھی. مکے میں محمد اور خدیجہ، مدینے میں علی اور فاطمہ، کربلا میں حسین اور زینب، شام میں عباس اور سکینہ. اور یہ رشتے، یہ ریلیشن، یہ ارتباط، یہ اتصال، یہ علاقہ، یہ تعلق زندگی کی قید تک نہیں، مرنے کے بعد بھی باہم. غور کریے گا. اب میں آپ کو مکے نہیں لے جاؤں گا، مدینے نہیں لے جاؤں گا، کربلا تک بھی نہیں لاؤں گا. سن چکے 10 مجلسوں میں بہت کچھ. چلو شام چلو. وہ جو شام کے لیے نمائندے تھے آل عمران کے، وہ تفریق کا منظر اس طرح کھینچتے ہیں. کربلا میں، ایک شام میں، چچا کربلا میں، بھتیجے بالکل اسی محبت کو دہرایا ہے جو محبت ابو طالب کو محمد سے تھی، وہی حضرت عباس کو سکینہ سے. دیکھو ذاکر کہہ دیتے کہ روتے ہوئے جائیے گا، مگر میں کہہ رہا ہوں جائیے گا، روتے ہوئے جائیے گا. اب سکینہ اور عباس کا باہمی ارتباط، اتصال، مضبوط، پاکیزہ، مطہر، عصمتی رشتہ بتانے چلا. کیسے مرنے کے بعد بھی، موت کے بعد بھی، شہادت کے بعد بھی. حالانکہ لفظ مرنا اور موت اس ذوات مقدسہ کے لیے شایع نشان، مگر ہمارے اردو زبان کی مجبوری جو ہم کہہ دیتے مر گئے، ورنہ موت کا. بس عزیزوں ایک روایت سنا رہا ہوں، وقت ہو گیا. ہمارے شعیب صاحب حیدر صاحب کو 1:15 بجے اپنی ٹرین پکڑنا ہے، مجھے مغل سرائے سے رانچی راجدھانی پکڑنا ہے. وقت ہوتا تو اور گزارش کرتا. ایسے خوبصورت سماعت والے لوگ ایسے مجمع میں تو ذاکر پیسے دے کے پڑھے، کہاں ملتا ہے ایسا نکتہ نواز. ملا بھائی ٹھیک ہوگا انشاءاللہ، بالکل ٹھیک. اب انہیں کچھ نہیں ہوگا، ممبر سے کہہ رہا ہوں. ان کے خانوادے کو، ان کی ضروریت اور ان کے افراد خاندان کو اللہ محفوظ رکھے گا، چونکہ وہ اتنا بڑا سلسلہ عبادت قائم کیے ہوئے ہیں. شبیر کی ماں جسے دعائیں دے دے. تو حضرت عباس اور جناب سکینہ علیہ الصلوۃ والسلام کا رشتہ میں آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں. کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں، مجالس المنتظرین علی روضۃ المعصومین.
مخدوم زمان سید محمد جعفر الزمان نے یہ کتاب لکھی. لیا پنجاب پاکستان کے رہنے والے ہیں, بہت عارف باللہ, 35 سال کی عمر میں دنیا چھوڑی, مگر کتابیں ایسی لکھ گئے مقتل کی شکل میں, حیرت ہوتی ہے. ایک روایت لکھتے ہیں جناب عباس اور جناب سکینہ کا رشتہ تعلق, یہ ہے آل عمران, یہ ہے اللہ کا نظام اصطفیٰ, یہ ہے مصطفیٰ حضور. اب دیکھیے 1 سال یا 2 سال اہل حرم قید میں رہے اور سختیاں, شدتیں, دباؤ دبش, خوف دہشت وحشت, ہراس, ظلم بربریت, جبر, استبداد, ستم, سبھی کچھ تھا. کھولتا ہوا گرم پانی پینے کے لیے آب گھر, سوکھی ہوئی روٹیاں, یہ آپ لے دیگر مقاتل میں پڑا ہوگا. جب یزید, لوگ جو کہتے ہیں نا کہ یزید نے رحم کھا کر اہل حرم کو رہا کیا, غلط. جناب سکینہ کی تحریک سے اتنا ڈر گیا تھا, 3 برس کی بچی کے رونے سے اتنا بڑا شہنشاہ گھبرا گیا تھا, چونکہ 1 روز پہلے اس کے محل پر بچوں نے پتھراؤ کیا تھا احتجاج میں. جناب سکینہ نے انقلاب کا جذبہ پھونک دیا تھا شام کے بچوں کے دلوں میں. یہ ہوا, انہیں سوچا ہے تو بھائی بالکل انقلاب آ رہا ہے. انہیں حداد کو بلایا, سید سجاد کی بیڑیاں, ہتھکڑیاں کاٹی گئی, گلے کا خاردار توق, کمر کا لنگر. اب یہ سب پڑھنے کی چیزیں تفصیل سے نہیں ہے اس وقت اجازت نہیں دے رہا. ہو گیا. سید سجاد سے ایک جملہ کہا یزید نے, علی بن الحسین کہو کیا کہنا چاہتے ہیں, آپ مدینے جانا پسند فرمائیے گا یا یہیں شام میں قیام کیجیے گا؟ کہیے میں تجھے وضاحت سے نہیں بتا سکتا جب تک اپنی پھوپھی سے مشورہ نہ کر لو. ادھر پھوپھی سید سجاد کی منتظر ہے کہ دربار میں گیا ہے میرا لال, اور آل محمد کے لیے درباروں کے حالات موافق نہیں. خدشے جو ہوتے ہیں عام طور سے باتوں نے. سید سجاد جب واپس آئے, ادب نوازو, ادبی لہجہ. اہل بیت کے فضائل میں لہجے کا اعتبار بھی ضروری ہے, حفظ مراتب بھی ضروری ہے. گھٹیا الفاظ بولنا حرام مطلق ہے, کا مرتبہ بہت ہے. سنیے, جب سید سجاد آئے تو یہ جناب زینب نے سلیقہ ادب دیا. تو سید سجاد جب آئے تو ہاتھوں میں ہتھکڑیاں, پاؤں میں بیڑیاں, گلے میں خاردار توق, کمر میں لنگر تو تھا نہیں. مقتل کہتا ہے بی بی دوڑی فرت مسرت میں, بھتیجے سے لپٹ گئی, اور شاید بہت روئیے گا. ایک جملہ کہا, میرے لال تیرے زیورات کہاں ہیں؟ وہ جو امامت کے بدن سے زیورات زینت کی وجہ ہوتے ہیں, سبب ہوتے ہیں. کہاں؟ کبھی بھی اماں یزید نے ہم کو رہا کر دیا, میں آپ سے مشورے کو آیا ہوں, یہیں رہنا پسند فرمائیے گا یا مدینے چلیے گا؟ کہ نہیں بیٹے, میں نے ابھی بھائی کا پرسہ تمہیں نہیں دیا, تمہیں یتیم ہوئے زمانہ ہو گیا. پھر کیا حکم ہے پھوپھی اماں؟ سجاد تم امام وقت ہو. اب جملہ دے گے, کہتی ہے یزید کو حکم دو کہ ایک مکان خالی کرائے, سیاہ پوشش کا انتظام کرائے, سیاہ پردے, علامت غم, عزا خانہ بنا دے, ہمارے لوٹے ہوئے تبرکات واپس کرے. سید سجاد نے یزید کو حکم دیا, بڑا سا مکان خالی ہوا, سیاہ پوشش کا اہتمام ہوا, عزا خانہ سج گیا, فرش بسر عزا بچ گیا. اب سنیے, بہت سارے تبرکات آئے, جناب زینب نے ان کو ظاہر کیا.
تھوڑی دیر میں جب تبرکات آنا بند ہو گئے تو اب قید خانے کے داروغہ نے کہا اب وہ سر آئیں گے جو شہداء کے بدن سے الگ کر کے صندوقوں میں رکھے گئے تھے۔ اعلان ہو گیا، شام کی عورتیں اور مرد دو قطار کھڑے ہو گئے، وہ صندوق آنے لگے جن میں سر تھے سید سجاد 23 برس کے، محمد باقر 3 برس کے، بابا کے دیکھیں آج امام محمد باقر کی شہادت کا دن بھی ہے۔ آپ یہ سوچتے 7 ذی الحجہ کو امام محمد باقر شہید ہوئے؟ نہیں، نہ جانے کتنی بار شہید ہوئے۔ قدر فرمایا کیجئے جملوں کی۔ جب دادی کو کھلے سر دیکھا جب شہید ہوئے، جب پھوپھی کے تماچے لگتے دیکھے جب شہید ہوئے، جب دربار اور بازار میں اہل حرم گئے ایک ایک قدم پر شہید ہوئے۔ یہ تو ظہور شہادت کی تاریخ ہے 7 ذی الحجہ، ورنہ کربلا میں اور شام میں اور کوفے کی راہ میں میرے مولا چوتھے امام اور 5ویں امام دونوں کتنی بار قتل ہوئے ہیں۔ توجہ چاہ رہا ہوں، دامن پکڑے ہوئے کھڑے ہیں، بابا کا سرہائے شودار ہے۔ یہ ایک سر آیا صاحب، کس کا سر ہے؟ کہ یہ اس 14ویں کے چاند کا سر ہے جو مکمل شباب پانے سے پہلے کہن ہو گئے۔ آپ سمجھ رہے؟ یہ جملہ سنا جناب فرما بڑی، یہ قاسم کا سر تھا، تھوڑی دیر میں علی اکبر کا سر آیا، اس کے بعد جناب علی اصغر کا سر آیا۔ سارے سر سیدانیاں لیتی رہی، ہر وارث نے اپنے وارث کا سر لیا، گریہ کیا، نوحہ پڑھا، ہوزاری کی، سر و سینہ پیٹا۔ سن رہے آپ؟ تھوڑی دیر کے بعد داروغہ زندہ نے کہا ہوشیار، خبردار، اب سردار لشکر کا علمبردار فوج کا سر آ رہا ہے۔ سنیں گے؟ صندوق آ گیا۔ داروغہ زندان بڑا سخت دل تھا، سخت دل تھا حضور۔ اس نے صندوق کو وا کیا، کھول دیا، اوپن کیا، اور علمبردار کربلا کے سر کو باہر نکالا، لے کے چلا۔ امام محمد باقر 3 برس کے ہیں، سر آتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، وہ آہو چشم آنکھیں، عین ید اللہ کا نور، حضرت عباس کیا آنکھیں ہوں گی؟ آنکھیں کھلی ہوئی ہیں۔ آئے، ایک ہی لمحے بعد سید سجاد بابا کے قدموں سے لپٹے اور لپٹنے کے بابا میں کچھ دیکھ رہا ہوں۔ سید سجاد نے اشارہ کیا دادی کے پاس جاؤ۔ یہ جناب زینب کے قدموں میں آ کے گرے یا گود میں، 2 لفظ الگ الگ۔ کہتے دادی اماں معجزہ؟ کہا بیٹے کیا معجزہ؟ کیا معجزہ ہے میرے باقر؟ کہا اماں یہ بتاؤ یہ سر کس کا ہے؟ کہا بیٹے کیوں پوچھا؟ کہا ماں اس لیے پوچھا میں نے دادی ماں کہ یہ سر جب قید خانے سے برآمد ہوا تو اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی، اور یہ جیسے قید خانے کے قریب آیا شایہ نشان گریہ کرو عزیز، در و دیوار سے رونے کی آواز آئے۔ میں نے آپ سے داد نہیں مانگی، نعرے نہیں لگوائے، مگر گریہ خاموشی کے ساتھ۔ معصوم عالم کو بآواز بلند گریہ پسند۔ دادی نے کہا بیٹے یہ تمہارے چھوٹے دادا کا سر ہے؟ عباس کا کہا پھپھی اماں آنکھیں بند کیوں کی؟ جناب زینب نے دونوں ہاتھ سر پہ مارے، میرے لال یہ نہ پوچھ، میں یہی چھوڑتا ہوں۔ قید خانے میں آ گیا۔ دیکھو جب ایک ایک سر آیا تھا تو تنہا وارث نے لیا تھا سر اور روئی تھی، لیکن جب عباس کا سر آیا تو ہجوم کر کے سیدانیاں آگے بڑھی اور سب نے سر لے کے کہا، شکوہ کیا، عباس تم نہ رہے ہمارے بازووں میں رسد بن گئے، غازی تم چلے گئے ہمارے سروں سے ردائیں چھن گئی۔ مشترکہ
شکایتیں سیدانیوں نے کی، نبی زادیوں نے، علی زادیوں نے، آل عمران نے اپنے نوحے پڑھے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب سید سجاد نے یہ منظر دیکھا کہ کئی سیدانیوں کی روح بدن سے مفارقت نہ کر جائے، نکل نہ جائے، تو انہوں نے کہا لائیے اماں سر لیا، بس ایک جملہ پڑھنے جا رہا ہوں نوجوانوں، اگر دم ہو تو سینے پکڑ لو۔ حضرت سید سجاد نے وہ سر چچا کا سیدانیوں سے لیا اور لینے کے بعد قید خانے کے اندھیرے حصے میں آپ پہنچ گئے۔ 2 ساعت ہوئی تھی کہ قید خانہ لرزنے لگا، قید خانے کے ستون آپس میں ٹکرانے لگے، زلزلے کی کیفیت ہو گئی۔ جناب زینب نے بلایا، فضا کچھ محسوس کر رہی ہو؟ کہاں بی بی ثانیہ زہرا محسوس تو کر رہی ہوں، قید خانے کی زمین لرز رہی ہے، ستون ٹکرا رہے ہیں، دیواریں آپس میں تصادم کر رہی ہیں۔ کہ یہ زلزلہ کیسا ہے، یہ زلزلہ کیسا ہے؟ کبھی بھی محسوس تو کر رہی ہو؟ جناب زینب نے فضا کے بازو پکڑے، فضا بس سمجھ گئی یہ زلزلہ کیسا ہے، میرا بھتیجا عباس کا سر قید خانے کے اندھیرے حصے میں لے گیا ہے، سکینہ کی قبر پر رکھا ہے۔ ارے جب رکھا ہے تو بی بی نے کروٹیں بدل کر کہا، چچا اب آئے ہو جب بھتیجی کے کان چھن گئے، جب آئے ہو جب بھوبی کی رضا چھن گئی، واہ غربتا واہ مصیبتا واہ بزلو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائی و تسلیما لامرہ الہی بحق الزہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا والسر المستودع فیہا علیہ السلام۔ رب کریم تجھے ذکر عظیم کا واسطہ ہماری عبادات کو شرف قبولیت عطا فرما۔ اہل بیت کے چاہنے والے دنیا میں جا کہیں بھی ان کی حفاظت فرما۔ ہماری قوم میں جو مرحوم ہو چکے ہیں سب کو جوار اہل بیت علیہ السلام میں اعلیٰ مقام کرامت فرما، اور جو زندہ ہیں ان کو اپنی رحمت کے سار میں زندہ و سلامت ہے۔ پروردگار حضرت حجت اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ براج کرام، آیات اعظام، فقائے اہل بیت اور مجدین حق کی عمروں میں طول عطا فرما، ان کی تائیدات و توفیقات میں اضافہ فرما۔ پروردگار ہم کو اہل بیت کا ہمیشہ وفادار رکھنا۔ کریم ہمارے ملک کی حفاظت فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد علیہ السلام ہماری قوم کے ایک ایک فرد کو دنیاوی بلاؤں سے، مصیبتوں سے، آفتوں سے محفوظ رکھنا۔ اس خانوادے کو، اس گھرانے کو پروردگار مزید توفیقات عطا فرما۔ یہ ذکر اہل بیت کو ایسے ہی جاری و ساری رکھے، اس کے ایک ایک فرد کو پروردگار صحت مند و توانا قرار دے۔ حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر بار دیگر جناب مرحوم ماجد حسن صاحب تابہ سرا ابن جناب عابد حسن صاحب کی روح کو ہدیہ ثواب فرما دیں۔ Gracias.